یہ چھوٹے بچے جو ضدی ہوتے ہیں، اکھڑ، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی دم ڈال دیجئے یا اس کو کوئی تعویذ دے دیجئے، بچہ ضد بہت کرتا ہے اور یہ بہت تنگ کرتا ہے، تو میں وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کے ہاتھ میں درود کی تسبیح دے دو۔ آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں گے اس کی طبیعت کے اندر نرمی اور رقت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ بچے جو درود پڑھتے ہیں اور وہ بچے جو درود نہیں پڑھتے، دونوں کی ذہانت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو درود پڑھانا سکھاؤ۔ اقبال کہتے ہیں یہ پہلا کام ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ بڑے بڑے سخنور ہوئے ہیں لیکن تیرے شعروں میں جان کہاں سے آئی، تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی، مٹھاس اور شہد کہاں سے آیا؟ جو اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، وہ غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں۔ بات کرنے کا ڈھب بھی آتا ہے، سلیقہ بھی ہے، گفتگو کا طریقہ بھی ہے۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ بات کرنے کا ڈھب آتا ہے۔ غالب جس باب میں جاتا ہے پھر غالب غالب ہے۔ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ تو لوگوں نے غالب کو بڑا شاعر مانا ہے، لیکن کتنے لوگ ہوں گے جن کو غالب کے اشعار یاد ہوں گے؟ لیکن دلوں پر سکہ اقبال کا ہی بیٹھا نا۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں جمال کہاں سے آیا، حسن کہاں سے آیا؟ تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، یہ ساری کھنڈ حضور کے نام کی ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو حضور علیہ السلام کا نام اور درود پڑھو گے تو آپ کے لہجے میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے گا، لہجہ میٹھا ہو جائے گا۔ ایک تو اقبال نے کہا کہ اگر اولاد کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہو تو درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ دوسری بات، بڑی خوبصورت بات، انہوں نے کہا کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، یہ طبع ہے انسان کی، انکار نہیں ہے اس سے۔ جہاں بھی حسن دیکھے گا لڑک جائے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، کوئل کی آواز میں ہو، وہ حسن جھومتی ندیوں میں ہو، بہتے دھاروں میں ہو، کوثاروں کا منظر نامہ ہو۔ جھیل کی بچھی ہوئی آنکھ کا حسن دیکھ کر مست نہیں ہو جاتا بندہ؟ تو حسن جہاں کی ہوگا، کسی بوڑھے کی سفید داڑھی میں بھی حسن ہے اور کسی بچے کی مسکراہٹ میں بھی حسن ہے۔ تو حسن جہاں بھی ہوگا متاثر کرے گا، اور جس کو حسن متاثر نہیں کرتا تو سمجھو کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یہ تو چھٹکارا ہی نہیں، جب دل ہے تو دل بھر بھی ہوگا، جب آنکھ ہے تو نظارے بھی ہوں گے۔ طبیعت تو چاہے گی کوئی حسن ہو، کوئی مہرو ہو، کوئی پری پیکر ہو، کوئی زہرہ جمال ہو، کسی کی مست آنکھیں ہوں، کسی کی شربتی ادائیں ہوں اور میں دیکھ کر کے مست ہو جاؤں۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ طے ہے کہ انسان طبعاً حسن پسند ہے۔ تو کہا جب یہ طے ہے، حسن کے بغیر گزارا ہی نہیں، انسان کی آنکھوں کا رزق ہے حسن، تو کہا پھر آؤ انسان کو پھر حسن محمد کے قصیدے سناؤ۔ جب بچوں کو شروع سے ہی حضور کے حسن کے قصیدے سناؤ گے تو وہ الجھی ہوئی زلفوں میں نہیں پھنسے گا، وہ محمد کی زلفوں میں پھنس جائے گا۔ دل تو کہیں اٹکنا ہی اٹکنا ہے، دل نے تو کہیں لٹکنا ہی لٹکنا ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جائے، دل نے تو قربان ہونا ہی ہے، سونا نہیں ہے کہ حامیم کی زلفوں میں قربان ہو جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کا حسن، وہ اقتدار کا حسن ہو، وہ دولت کا حسن ہو، وہ لب و رخسار کا حسن ہو، یہ زوال پذیر ہے، لیکن حسن محمد جاویداں ہے۔ یہ حسن بے وفا ہے، یہ حسن۔ میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتا ہوں، بلکہ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ایک کوئی فقیر بیٹھا تھا سڑک کے کنارے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بابا سڑکاں والی سرکار۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو سویر سے لے کر شام تک کبھی شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس بستی، کبھی اس بستی، تو یہ کام تو چلتا ہے۔